شکار پر لگا دیا. یاد رکھ لینا آج اس حقیقت کو میں زندگی میں پہلی مرتبہ بتانے والا ہوں. شکار بھی ایک ہوتا ہے ماکول اللحم جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بھی, اور شکار غیر ماکول اللحم خنزیر کا کرتے رہے. اللہ اکبر. شکار خنزیر کا کیوں کرتے رہے؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ اکثر طور پر میرے حضور اسی جانور کا شکار کرتے رہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ولی اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے. یہ موذی جانور لوگوں کو اذیت دیتا ہے, ان کو مار دیتا ہے, ان کی فصلوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے, مگر اللہ کا ولی اللہ کے بندوں کی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتا. خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یہ کسی مومن کے کام میں جاتا ہے, چل پڑتا ہے, اس کا کام پورا کر دیتا ہے. یارو سنو, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جب وہ چلتا ہے گھر سے تو پھر اللہ اس پر 5,000 یا 50,000 فرشتوں کا سایہ رحمت کر دیتا ہے. شکار کی دو قسمیں ہیں اور اس کو بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے. شکار کی دو قسمیں ہیں. ایک شکار تلوار سے ہوتا ہے, ایک شکار خنجر سے ہوتا ہے, ایک شکار بندوق سے ہوتا ہے, ایک شکار ہتھیار سے ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ایک شکار نگاہ سے ہوتا ہے. اور جملہ اچھا لگے, مجھے اندازہ ہے سردی کا, جملہ اچھا لگے تو پھر دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے. حضور قلندر وقت حضور حضرت خواجہ بدھن سنگھ غریب نواز میرے لجپال, میرے حضور جن کے در کا کتا بن کے یہاں آیا ہے, میرے حضور کا مقام یہ تھا آپ بندوق سے بھی شکار کرتے تھے, اپنی نگاہ سے بھی شکار کیا کرتے تھے. حق موجود, صدا موجود, لا الہ محمد فیضان-e-Durpak قلندر بخت الاولیاء یستادون الناس. خدا کی عزت کی قسم اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو شکار کر لیتے ہیں. آؤ پھر مجھے کہنے دو آج یہاں چل کر کیوں آئے ہو؟ اس لیے کہ حضرت نے تمہیں بھی شکار کیا, حضرت نے تمہیں بھی شکار کیا, وہ اس کو بھی شکار کیا, اس کا بھی شکار کیا. حضرت نے اپنی نگاہ کرم سے مجھے بھی شکار کیا. الاولیاء یستادون الناس, اولیاء اپنی نگاہ فیض سے پھر شکار کر لیا کرتے ہیں. استقامت, استقلال ان کا خاصہ تھا, میرے حضور کا خاصہ تھا. یہ چند لوگوں کو پتا ہے روح صحت ہونے سے پہلے جب آپ صحت مند ہوتے تھے, خدا کی عزت کی قسم ایک وضو سے دن میں 5 نمازیں ادا کرتے تھے. اصول جو بنا دیا کرتے تھے اس پر استقامت کرتے تھے. جو استقامت کرے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ کہتا ہے جو استقامت کرتے ہیں پھر فرشتے ان سے کہتے ہیں غم نہ کھاؤ, خوف نہ کرو, تمہیں جنت کی خوشخبری دے دی گئی جن کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا. سادگی کا یہ عالم تھا کہ کپڑے پھٹ جاتے تھے, حضور پیبند لگاتے تھے. میں نے حضور خواجہ غریب نواز کی جب سیرت کو پڑھا مجھے حضور کی سیرت یاد آئی.
نظام الملہ حضرت شیخ محمد بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز بخیہ زدہ توتی پہنتے تھے. سلطان الہند بخیہ زدہ توتی پہنا کرتے تھے. فرمایا کہ جب کوئی کپڑا پھٹ جاتا تھا تو پیبند لگاتے تھے. سادگی کا یہ عالم تھا. اللہ اکبر. اور پھر خشیت الہی اتنی تھی. میں زندگی میں پہلی مرتبہ تقریر میں اس واقعے کو پیش کر رہا ہوں. حضور نے وصال سے 3 مہینے پہلے جب میں آپ کی زیارت کے لیے پہنچا مجھے قریب کر کے فرمایا مولوی صاحب جی حضور یہ تو بتاؤ میرے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں, میرے شہزادوں کے پاس قیمتی گاڑیاں ہیں, ہمارے پاس قیمتی ہتھیار ہیں, شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اللہ کا خوف, اللہ کی خشیت اس ولی کامل کے قلب انور کے اندر ہے. فرما رہے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ اتنی قیمتی گاڑیاں ہمارے پاس ہیں. میری عادت تھی میں وہ لکھ کے پیش کر دیتا تھا. جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا میں نے وہ لکھ کے پیش کیا. قرآن نے کہا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ کے بندے تھے جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے خوف کھا گیا, فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا اللہ اس سے کہے گا ادخلوها بسلام, جنت کے اندر اس حال میں داخل ہو جاؤ. پیر بھائیوں میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں. قرآن نے کہا اللہ ان ولیوں سے کہے گا ادخلوها بسلام, جنت میں اس طریقے سے داخل ہو جاؤ کہ آج کے دن جنت میں جاتے ہوئے میرے فرشتے بھی تمہیں سلام کہتے ہیں, میں خدا بھی تمہیں سلام کہتا ہوں. حق بازو, حق بازو, فیضان-e-Durpak, فیضان-e-Durpak. اور اللہ کی عزت کی قسم لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا. قرآن نے کہا, ہر بات قرآن سے پیش کر رہا ہوں. اہل جنت اللہ کے ولی جو کچھ جنت میں خیال کریں گے وہ ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا, مگر قرآن نے کہا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, ہم اس سے بھی زیادہ ان کو عطا کر دیں گے. اس سے بھی زیادہ. جب اہل جنت جنت میں جائیں گے ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ اللہ کیا دے گا؟ سنیے, منافق میں کہیں گے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا, کیا اللہ نے ہمیں دوزخ کی آگ سے نہیں بچایا؟ اور ہمیں کیا چاہیے؟ رب کعبہ کی قسم ان اولیاء کاملین کا مقام یہ ہوگا کہ جنت کے اندر پردے ہٹیں گے اور رب کا جلوہ ان کی نگاہوں کے سامنے ہوگا. میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 تلواریں تھیں. زندگی میں پہلی مرتبہ پیش کر رہا ہوں. حضور بیٹھے ہوئے تھے سردیوں میں, میں نے عرض کی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 تلواریں تھیں, اور ایک تلوار تو اس قدر قیمتی تھی کہ جن کا دستہ سونے کا بنا ہوا تھا. میرے کریم آقا وہ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے. میدان بدر میں فلاں تلوار تھی, میدان احد میں فلاں تلوار تھی, اور پہلی تلوار جو میرے کریم آقا کو پیش کی گئی, جو میرے کریم آقا کی حصے میں آئی, وہ آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی طرف سے آئی. خدا کی قسم میرے حضور نے فرمایا پھر کہو. میں نے کہا حضور پہلی تلوار رسول اللہ کو والد گرامی سے آئی. فرمایا پھر کہو. میں نے کہا حضور پہلی تلوار رسول اللہ کو آپ کے والد گرامی سے آئی. حضور کے 26 گھوڑے تھے اور بڑے قیمتی ملک کے بادشاہ
آپ کی بارگاہ میں گھوڑے پیش کرتے تھے. ایک گھوڑا سفید رنگ کا تھا جس میں ایک نقطہ بھی کسی اور رنگ کا تھا. حضور اس کو پسند کیا کرتے تھے. اور میں جب اس مقام پر پہنچا مجھے رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, میں جب اس مقام پر پڑھتے پڑھتے پہنچا میں نے کہا حضور میدان احد کے اندر تلوار لیے حضور موجود ہے. ایک تیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک پہ لگتا ہے اور خون مبارک رشتہ ہے. حضور کا خون حضور کے پیشانی تک جاتا ہے. حضرت مالک دوڑتے ہیں اور اپنے لبوں کو حضور کے لبوں پہ رکھ دیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں پرے ہٹ جا, پرے ہٹ جا. حضرت مالک بن سنان کہتے ہیں آقا اس سے بڑھ کر مجھے موقع غنیمت نہیں آئے گا. حضور یہ خون مجھے لینے دے. رسول اللہ نے انہیں عطا کر دیا. اور پھر حضور نے فرمایا من ارادہ, جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے کہیں نہ جائے میرے اسی صحابی کے چہرے کو دیکھ لے. مجھے رب کعبہ کی قسم یہ حدیث ابھی میں نے ختم کی تھی, میرے حضور غریب نواز کے جسم پہ کب کبھی طاری ہو گئی, اس قدر کب کبھی یہ لرزہ طاری ہو گیا. آج تک بڑے بڑے قوال, بڑے بڑے نعت خواں, بڑے بڑے علماء آتے تھے مگر حضور کے اندر ضبط ہوتا تھا. وصال سے ایک مہینے پہلے میں نے حضور کے چشمان مقدس سے آنسو کے بہنے والے سیلاب کو دیکھا. اس لیے کہ نہ سے نہیں نہ فی مانے عشق سادہ دین ایمان, عشق ہادی پہن نہ کرتا, عشق راہ پر راہ کرتا, عشق کو حاصل ہے عرفان. اللہ اکبر. حضور کا یہ مقام تھا اور آپ بربلا کہتے تھے. فرمایا کہ جو قرب الہی حاصل کرنا چاہے اسے میں اللہ کا قرب بھی دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت سچل سرمس نے بڑی عجب بات کہی. آپ کہنے لگے وہ وجودیہ میں سے تھے, قلب اندر میں قابو نٹھو سے مکے ہلن جو کہ وہ ضرور. فرماتے قلب المومن عرش اللہ, جب مومن کا دل خدا کا عرش بن جاتا ہے. جب مومن فرما میں نے اپنے دل میں کعبہ دیکھا تو مجھے کعبہ میں کیوں جانا پڑا, میں کیوں جاؤں کعبہ میں, میرے دل میں کعبہ ہے. اور جس ہستی کے ہم غلام ہیں نا حضور خواجہ غریب نواز, چونکہ ان کا عرس بھی قریب ہے ان کی بات بھی کرتا جاؤں. فرمایا میں اب بیت اللہ شریف میں نہیں جاتا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا پہلے ہم بیت اللہ کا طواف کرتے تھے, اللہ نے ہمیں یہ مقام دیا, اب کعبۃ اللہ ہمارا طواف کرتا ہے.